الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ اسلامی مہینوں میں رجب المرجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ مشہور قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی تھی وہ رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی تھی۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ معراج کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، اس لیے کہ اس واقعے میں بھی افراط اور تفرید کا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا سرے سے انکار ہی کرتے ہیں۔ اعتدال کے ساتھ ہمارے سامنے معراج کا واقعہ آ جاوے، اس کے لیے آج جو ہے اسی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ معراج کے واقعے کے متعلق ہر چیز میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ کو پیش آیا، تاریخوں میں بھی اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے کون سے مہینے میں پیش آیا اس میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی رجب کا مہینہ کہتا ہے، کوئی رمضان کا مہینہ کہتا ہے، کوئی ربیع الاول کا مہینہ کہتا ہے، تو مہینوں میں بھی اختلاف ہے۔ سال کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے، کون سے سال میں پیش آیا، نبوت کے 5ویں سال میں پیش آیا یا نبوت ملنے کے بعد 10ویں سال میں پیش آیا، کب پیش آیا، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کیوں ہوا؟ معراج یقینی طور پر ہوئی لیکن اس کی تاریخ میں اتنا سارا اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے کوئی شرعی حکم متعلق نہیں ہے کہ معراج کے واقعے کو یاد رکھ کر اس دن روزہ رکھنا ہو یا معراج کے واقعے کو یاد رکھ کر رات کو شب گزاری کرنی ہو، ایسا کوئی بھی شرعی حکم اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس لیے وہ تاریخیں بھی امت نے یاد نہیں رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے سامنے ہر چھوٹی بڑی چیز پیش کر دی ہے جس کا تعلق کسی شرعی حکم سے ہے، لیکن جس کا تعلق کوئی شرعی حکم سے نہیں ہے۔ ہاں وہ فضیلت کی چیز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اعزاز بھی تھا اور اعجاز بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ چونکہ شریعت کا کوئی حکم وابستہ نہیں تھا اس لیے صحابہ میں جو ہے اس کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف رہا۔ اگر اس میں کوئی عبادت ہوتی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 18 مرتبہ رجب آئی ہے، 18 مرتبہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیتے کہ رجب میں چونکہ معراج ہوئی ہے لہٰذا تم بھی ان دنوں میں یہ کام کر لو۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا دور 100 سال تک چلا ہے، تو 100 سال میں 100 مرتبہ رجب آئی تو اس میں کوئی حکم ہو جاتا، لیکن چونکہ ان کے یہاں کوئی اس کا اہتمام نہیں تھا اس لیے اس کی تاریخوں میں بھی اختلاف رہا۔ یہ بنیادی وجہ ہے اس کی۔ اس لیے جو من گھڑت چیزیں اس سلسلے میں آ گئی ہیں کہ 27 رجب کو رات کو بیدار رہنا، اس میں خاص طور پر کچھ نمازوں کو مخصوص کر دینا، 27 رجب کو صبح میں روزہ رکھنا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک بات تو شب معراج رجب کی اس بڑی رات کے متعلق دو لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے۔ ایک تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہوا ہے اس کے کل 2 حصے ہیں، کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ بیت اللہ سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے ایک وہ سفر ہے، اور ایک سفر ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ تک کا سفر۔ یہ جو زمینی سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے اسرا۔ سبحان الذی اسرا، یہ اسرا اسرا، اس سفر کا نام اسرا ہے۔ اور جو بیت المقدس سے لے کر کے عرش معلیٰ کا جو سفر ہوا ہے اس کو کہتے ہیں معراج، لیکن ہم پورے سفر کو معراج کہتے ہیں، آسانی کے لیے بول دیتے ہیں۔ اسرا کس کو کہتے ہیں؟ اسرا کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت میں سفر کرنے کو، چونکہ معراج کا سفر رات کے وقت میں ہوا ہے اس کے لیے اس کا نام اسرا رکھا گیا ہے۔ اور معراج کہتے ہیں چڑھنے کو، سیڑھی کو،
تو چونکہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا عروج ہوا، چڑھنا ہوا ہے، اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ان دونوں حصوں کا تذکرہ ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ زمینی سفر کا تذکرہ ہے، اور 27ویں پارے میں والنجم، سورہ نجم میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے۔ اس لیے کوئی معراج کے واقعے کا انکار کرتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف ہونے کی بنیاد پر کافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ معراج کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کرنا ہے۔ خیر، یہ کس طریقے سے اس سفر کی ابتدا ہوئی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کیسے کروایا، کیوں کروایا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ ایک اصول سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں کرتے ہیں۔ جو جتنی محنت جس کے لیے کرے گا اس کا صلہ اللہ دے دیں گے۔ کوئی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا اس کو مل جائے گی۔ کوئی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ اور جو جتنی قربانی دے گا جس سلسلے میں صلہ ہی اتنا ہی ملے گا، یہ ایک اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی انتہا کر دی تھی، اللہ کے لیے قربانی دینے میں انتہا کی تھی، تو اللہ نے صلہ انعام دینے میں بھی انتہا کر دی، چونکہ معراج کا وہ واقعہ ہے جو کسی نبی کو یہ چیز میسر نہیں آئی۔ اب کیسی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے پاس سائیکل ہی ہے، وہ غریب ہے اور اس کے پاس سائیکل ہے، اور وہ سائیکل کو چھوڑ کر اس کو قربانی کے لیے چلنا پڑا۔ ایک دن کا سفر اس کو چل کر کرنا پڑا۔ ایک طرف اس کی قربانی ہے، اور ایک آدمی کہ جس کے پاس ہزاروں گاڑیاں ہیں اور اس کو اللہ کے لیے چلنا پڑا۔ قربانی دونوں نے دی ہے، لیکن دونوں کی قربانیوں میں فرق ہے۔ بڑی قربانی کس کی ہے کہ جس کے پاس ہزاروں گاڑیاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین کے خاطر، اللہ کے خاطر چلا۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات جو سجی ہے، خود انسان کا وجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہوا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی گالیوں کو کھا رہے ہیں، اس انسان کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے بنا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ انسانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو یہ بڑی قربانی تھی کہ جن کی وجہ سے وجود ہوا ہے وہ خود ان کو گالیاں دے رہا ہے، راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ واقعہ جس سال میں پیش آ رہا ہے وہ عام الحزن، غم کا سال تھا۔ وہ یکے بعد دیگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آ رہے ہیں۔ بڑی زبردست قربانیاں دی ہیں کہ 3 سال تک ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھانے پینے کی تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی تھی۔ ایک تو وہ مجاہدہ تھا، اس کے فوراً بعد ان کی پیٹھ کے پیچھے سہارا دینے والے ان کے جو چچا تھے ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ ان کی ایک بیوی جس نے شروع سے لے کر اخیر تک جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی اس سال انتقال ہو رہا ہے۔ اور مکہ کی طرف سے لگاتار تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر طائف کا سفر ہو رہا ہے۔ طائف والوں نے تو اور بدماشی کر دی کہ پتھروں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو، جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا، یعنی قربانی کی ایک انتہا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے، جب آدمی قربانی دیتا ہے اور دین کے لیے اور اللہ کے لیے دیتا ہے تو اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی کے لیے اور ہمت افزائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا نظام سجایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چچازاد بہن ام ہانی کے یہاں تشریف فرما دی۔ میں پورا واقعہ نہیں بیان کر پاؤں گا اس لیے کہ معراج کا واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ہزاروں کتاب اس پر لکھی گئی ہیں، لیکن کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، ایسے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازہ کھول کر نہیں آئے، چھت کو پھاڑ کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے گئے۔ کعبہ کے 2 حصے ہیں، ایک چھت والا حصہ ہے اور ایک بغیر چھت کا حصہ، وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ تو حتیم کے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ اس لیے حتیم کا حصہ منتخب کیا گیا کہ اس امت کے غریب لوگ جو وہاں پائے جمع کر کے جب وہاں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے معراج کی تھی، کہاں 2 رکعت نمازیں پڑھی تھی، وہ حصہ نظروں سے دیکھ سکے۔ ورنہ تو چھت والے حصے میں تو جن کو پروٹوکول ملتا ہے بڑے لوگ ہی جا سکتے ہیں، ہم جیسے غریبوں کا کام نہیں ہے کہ کعبہ کے اندر کے حصے میں ہم جا سکیں۔ اب معراج کو دیکھنا، معراج کا تصور کرنا غریبوں کے لیے دشوار تھا، اس لیے حتیم کا حصہ منتخب کیا گیا جو کھلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کے بعد ان کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا، زمزم کا پانی لیا اور اس کے ذریعے سے دھویا گیا۔ دل جس میں رکھا گیا اس کے لیے تشتریہ جو لائی گئی وہ سونے کی جنت سے آئی۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، لیکن جس دھونے کی جب باری آئی کوئی ناپاک نہیں تھا،
وہ تو اور انوارات ڈالنے کے لیے، تو اس کے لیے زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک پانی آب کوثر کا ہے اور ایک پانی زمزم ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بڑا ہوا ہے۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس سے دھویا جاتا، لیکن زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ یا علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ زمزم کے دل کو پاک کرنے کے لیے زمزم کا پانی نہیں ہے، بلکہ زمزم کے پانی کو اور متبرک بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے لگایا گیا، اور وہ پانی بھی جو دھویا گیا تو وہ پانی واپس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے ہم اس زمزم کے پانی میں یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی لگا ہوا ہے۔ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے بعد سینے میں رکھ کر اس کو بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوا۔ براق نامی ایک سواری لائی گئی۔ براق کا ترجمہ ہوتا ہے برق، برق کے معنی بجلی، یعنی بجلی سے زیادہ تیز رفتار میں وہ سواری دوڑتی تھی۔ اور براق جمع بہو وچن کا لفظ ہے، یعنی کئی بجلیوں سے زیادہ تیز رفتار تھی، جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اس کی قد ہے، حدیثوں میں بیان کیا۔ اور راستے میں بیت المقدس تک پہنچنا تھا، درمیان میں اہم متبرک جو جگہ یہ آئی ہے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، 5 جگہوں پر نماز پڑھی۔ پہلے جو چلے ہیں تو کوہ طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر تورات ملی ہے وہاں پر پہنچے، وہاں پر بلکہ اس سے پہلے مدینہ میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت کا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ آگے کوہ طور کے پاس پہنچے، جو موسیٰ علیہ السلام کو جہاں تورات ملی تھی وہاں رکے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ آگے چلے مدین میں پہنچے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ آگے پہنچے بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ تھی، وہاں اترے اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور پھر بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر جا کر بھی 2 رکعت نماز کو ادا کیا تحیۃ المسجد کے خاطر۔ یہ 5 جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا۔ اس سے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو متبرک جگہ ہے اس جگہوں پر آدمی جو ہے کوئی دوسرے خرافات کیے بغیر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر براق کو باندھا، اور اس کے بعد جو ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جسم اطہر کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ بیت المقدس میں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منتظر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی اس سے تمام انبیاء کا سردار ہونا وہاں پر ثابت کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی پہنا دیا گیا۔ 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے ضمن میں ایک بات بیان کر دوں، مجھے کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اس کو میں نے سورہ فاتحہ جب تفسیر کر رہا تھا اس وقت بھی بیان کیا تھا۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ علیہ کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ صرف امام پڑھیں گے، مقتدی نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، مقتدی خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ اب وہ مسئلہ میں یہاں سے ثابت کر دوں، نماز کی 3 قسم ہے۔ ایک نماز وہ ہے کہ جس میں امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہو، اور وہ سب سے اعلیٰ نماز ہے جو یہاں پر بیت المقدس میں ہوئی کہ نماز پڑھانے والا امام بھی نبی اور پیچھے نماز پڑھنے والے بھی نبی۔ دوسرے نمبر کی نماز وہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھانے والا نبی ہو اور نماز پڑھنے والے امتی ہوں، جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور تیسرے نمبر کی وہ نماز کہ نماز پڑھانے والا بھی امتی اور نماز پڑھنے والے بھی امتی۔ اب جو سب سے اعلیٰ نماز ہے وہ نماز میں سورہ فاتحہ کیسے رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا لیکن دوسرے نبیوں نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ صرف مجھے ملی ہے، تورات، انجیل، زبور کسی میں بھی سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ جب وہ نبیوں کو ملی ہی نہیں ہے تو وہ پڑھیں گے کیسے؟ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کو غور سے سن رہے تھے، اور وہی نماز کی ابتدا میں ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہم خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ تو ضمن میں ایک مسئلہ ذہن میں آیا تو بیان کر دیا۔ خیر اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے کہ بیت المقدس سے اب جو جانا ہے عرش معلیٰ تک۔ تو پہلے آسمان تک پہنچے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان میں دستک دی۔ وہاں پر جو داروغہ تھے انہوں نے کہا کون؟ کہ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد۔ تیسرا سوال، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو معلوم، لیکن اصول ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم کو اجازت کے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں کہ کسی کے بھی گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ اتنے بڑے فرشتے جو فرشتوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ بھی وہاں پر جانے سے پہلے اجازت لے رہے ہیں۔ پھر جب اجازت دی گئی تو تمام فرشتوں نے مرحبا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہاں پر غور کرنا، 1,24,000 انبیاء تھے لیکن ملاقات 4 سے 5 نبیوں کی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے اس کی حکمت بتاتا ہوں۔
پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا سلام کرو، سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ اے بیٹے تو صالح بیٹا ہے اور صالح نبی ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر دو نبیوں کی ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، دو خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہاں پر سلام کلام ہوا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی سلام اور کلام ہوا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بڑی تعداد میں لوگ تھے، لیکن ایک دوسری طرف جب دیکھا گیا تو اس سے بھی زیادہ لوگ وہاں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو منتہا تک جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں تک امت کریے، وہ آپ کی امت ہے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ ایک آپ نوجوان نبی ہیں، لیکن آپ کو ماننے والے میری امت سے زیادہ امت ہے آپ کی۔ پھر ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہ لگاتار نبیوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے بیت معمور، جیسے اپنے بیت اللہ ہے دنیا میں، ویسے وہاں پر آسمانوں میں بیت معمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ کعبہ کی زیارت ہوئی، جہاں ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر دیتا ہے، دوسری مرتبہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہاں کا طواف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی نبیوں کی ملاقات کیوں کروائی۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اس کی حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے بھی جنت کو چھوڑ کر دنیا میں آ کر ایک ہجرت کی، کہ دنیا کو جنت کو چھوڑا اور دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس میں اشارہ تھا کہ یہ نبی آپ کو بھی مکہ چھوڑنا ہے اور آپ کو مدینہ جا کر ہجرت کرنی ہے، چونکہ ابھی تو ہجرت نہیں ہوئی تھی نا، تو مکہ میں سفر ہو رہا ہے معراج کا۔ دوسرے نبی جن کی ملاقات ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ ان دونوں کو مارنے کی سازش جو کی ہے وہ یہودیوں نے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب آپ مدینہ میں پہنچیں گے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن جو ہوں گے وہ یہود ہوں گے۔ یہ اشارہ تھا، اس سے آپ کو چوکنا رہنا ہے، اور اخیر امت تک کو یہ دعوت دے دی ہے کہ یہود یہ اس امت کے بدترین دشمن ہیں۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اس خاطر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ ان کے خاندان کے لوگوں نے پہنچائی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی وہ خود ان کے بھائی تھے۔ تو یہاں پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے بھائی نے اخیر میں معافی مانگ لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہارے لیے معافی ہے۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ بھی مکہ کو فتح کرنے والے ہیں، اس وقت آپ بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو معاف کر دینا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے زمانوں میں ایک چیز جس کی ایجاد کی وہ ہے خط و کتابت، لکھنا۔ فتح مکہ کے بعد جو ہے اسلامی دعوت بہت پھیلی ہے، اور وہ پھیلی ہے خط و کتابت کے ذریعے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خطوط ابھی بھی موجود ہیں جو لکھے ہوئے، مصر کے میوزیم میں، نہ جانے کون سے میوزیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھا تھے ابھی بھی موجود ہیں۔ تو وہ خطوط کا سلسلہ جاری ہوا کہ دعوت کا سلسلہ اب ایسے شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے ملاقات ہو رہی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ ہارون علیہ السلام کا قصہ تفسیر میں لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے طور پر گئے تھے تو اس وقت ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو قتل کرو۔ 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو مکہ میں آپ کی باتوں کو نہ مان کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی احد اور بدر میں قتل کیے جائیں گے۔ ایک پیغام اور اشارات تھے۔ وہ بتوں کو پوجا کرنے والے جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے تھے سب کے سب کٹے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس میں اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخری دور میں شام کے لیے، ان کا اصل وطن شام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بیت المقدس جہاں ہے، اس کے پیچھے جنگ شروع کی تھی، چونکہ اس پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اپنی قوم کو کہا کہ جہاد کرو اور اپنے وطن کو آزاد کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام فتح نہیں ہوا تھا، ان کے بعد فتح ہوا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام تھا کہ آپ کے زمانے میں شام کی جنگیں شروع تو ہو جائے گی لیکن فتح آپ کے بعد ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا ہے، یہ اشارات تھے۔ پھر اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد تھے ان کی ملاقات کی کہ آپ کی جو نسل چلی ہے، 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے مسلسل نبی آئے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری شریعت کی چیزیں ہماری امت میں باقی ہیں، اب اس پر ہم کو جمنا ہے۔ جیسے ہم حج کرنے جاتے ہیں وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے۔ بیت اللہ کو دیکھو، صفا مروہ کی صحیح دیکھو، زمزم کا پانی دیکھو، وہ مینا میں کنکر یہ ماننے کے دیکھو، سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے پیغام تھے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معراج کا واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، اس کے اندر بڑے عقیدے بھی چھپے ہوئے، بڑے اعمال بھی چھپے ہوئے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو پوری کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، بہت قریب ملاقات ہوئی۔
سورہ نجم میں بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، موقع نہیں ہے تو اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے. اب ہم سمجھ لے کہ اتنا مبارک سفر جس میں اتنی ساری چیزیں پیش آئی، ایسے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز مل رہی ہوگی، کتنی قیمتی چیز ہوگی وہ. 3 چیزیں دی گئی، الگ الگ روایتیں ہیں. یہ 3 چیزیں جو ایک روایت میں موجود ہے. نمبر 1، نماز کا تحفہ دیا گیا. کتنی قیمتی چیز ہو گئی، آج ہم نے اس کو اتنا ہی حقیر بنا دیا ہے. وقت ہے تو پڑھو ورنہ کچھ نہیں، یعنی ایسے ہی فالتو بنا دیا ہے اس کو. کتنی ہم اس کی خالی اہمیت اس سے معلوم ہو جاتی ہے ہم کو کہ ایک تو نماز کا تحفہ دیا، 50 دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائی کہ جاؤ کم کرواؤ اور 5 تک ہو گئی. دوسرا تحفہ ملا آمن الرسول، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں جو عرش کے نیچے کے خزانوں میں موجود تھی، یہ اس امت کو ملی ہے، اہتمام ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر کی چیز ملی کہ اس امت کا اللہ تبارک تعالیٰ گناہ کبیرہ کو معاف کر دے گا توبہ کرنے سے. پہلے امتوں میں ایسا نہیں تھا، شرک جیسا تھا. جیسے شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے ویسا وہاں کبیرہ گناہ کا تھا. ہمارے یہاں ایسا ہے کہ گناہ کبیرہ کے بعد بھی توبہ ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا. اس میں سب سے بڑا تحفہ جو ملا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے. اگر اس معراج کے واقعے کے بعد ہم یہی چیز اگر لے کر چلے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے آج سے نمازوں کا اہتمام کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر آخری دم تک جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تھے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. اللہ تبارک تعالیٰ اس واقعے معراج سے ملنے والے تمام سبق ہماری زندگی میں بھی آ جاوے. اللہ ایسی توفیق عطا فرماوے. نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.